مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ بے فکر ہو کر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ملے گا، پھر چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان دفن کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک ضرور لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر 2 گنا مل سکے۔ کبھی کبھی زندگی میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تمہارا صبر آزمایا جا سکتا ہے، تمہارے امتحان لیے جا سکتے ہیں اور تمہیں مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ آزمائشوں کا سفر جلد ختم ہو جائے گا۔ اللہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ ہمیں یقین دلاتا رہتا ہے کہ ہمارا خیر خواہ وہی ہے۔ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور مضبوط بن جاؤ گے۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ سب بہترین کر دے گا۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے مرتبے والا شخص آپ سے کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی پا جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھنے لگ جاتے ہو؟ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکل اتنی ہی چھوٹی ہوتی جائے گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ والدین کی دعائیں ہمارے دل کو ہمیشہ پیار سے بھر دیتی ہیں۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان کی دعاؤں کا اثر ہمارے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کو موت کے بعد بھی قائم رکھتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب تم کسی کے لیے سب کچھ بن جاؤ اور وہ تمہیں کچھ بھی نہ سمجھے، کیونکہ دنیا کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور مطلب کے لیے ساتھ دیتے ہیں۔ مخلص لوگ اکثر اپنی سچائی کے ساتھ تنہا رہ جاتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں انسان کو اکیلے چلنا ہوتا ہے۔ اپنی طاقت اور اپنے ذہن کے مطابق انسان جس مقام تک پہنچ پاتا ہے اسے اس کا مقدر کہا جاتا ہے۔ ہر مسکراتا چہرہ مخلص نہیں ہوتا ہے اور ہر تعلق دل سے نہیں ہوتا۔ اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو پیچھے اور سامنے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو تو بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر لو کہ آپ کے پاس یہ جاننے کا وقت بھی نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جب انسان مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبنے لگتا ہے
تب ایک سچی دعا سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اللہ وہ رب ہے جو بندے کی سرگوشیاں بھی سنتا ہے اور دل کے چھپے درد کو بھی جانتا ہے۔ اس سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، وہ دل جس میں نفرت نہیں ہوتی، اللہ ان کی ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں، رب ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیت والے کبھی تنہا نہیں رہتے، کیونکہ رب ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کا راستہ خود بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو بندے کے گمان میں نہیں ہوتے۔ دنیا کی دولت اللہ انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ رشتوں کو ایسے خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور اس کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی ہے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد وہاں سے کرتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ اے پروردگار، میرے لیے ہر اس چیز کو آسان کر دے چاہے وہ میری نظر میں ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ اے پروردگار، میری خواہشوں کو پورا کر اور مجھے اس کی خوشخبری دے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ اچھے وقت آنے کی نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا، دین کی سمجھ آ جانا اور ہر آزمائش میں صبر سے کام لینا، چہرے پر رونق آنے لگنا۔ جب دنیا والوں نے چھوڑ دیا تب بھی اللہ نے تھام لیا، جب دل ٹوٹا، خواب بکھرے، تب بھی اللہ نے سنبھالا، کیونکہ اللہ وہ رب ہے جو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کر بات کرتا ہے تاکہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ بس صبر رکھو، دعا کرو اور خود پر یقین رکھو، کیونکہ جو تمہارا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، چاہے وہ کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے۔
جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہترین بن کر ملے گا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ زندگی انسان کو کبھی کبھی بہت عجیب موڑ پر لے آتی ہے، جہاں انسان کو بہت سی خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، جہاں خوابوں کو آنکھوں میں دفن کرنا پڑتا ہے، جہاں آنسوؤں کو روک کر دنیا کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے، جہاں ہمارے کوئی جگہ نہیں ہوتی، کھینچ کر وہاں سے خود کو نکالنا پڑتا ہے۔ اور ہاں، زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ بھی دکھاتی ہے۔ اگر آپ نے دل سے توبہ کی ہے اور سچی نیت سے اللہ سے معافی مانگی ہے تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بندے سچے دل سے اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں اس کے گناہ چھپا دیتا ہے، اور جس انسان نے آپ کو دھوکہ دیا اللہ سب کا حساب رکھتا ہے، لیکن کسی کو سزا ملے یا نہ ملے یہ اللہ کی حکمت اور انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، آپ بس اپنا یاد رکھیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ اگر اللہ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلیں اور پھر وہ رخسار تک پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ پڑھا کرو، یہ تو رب کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو دل کو سکون، روح کو راحت اور زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اپنے غم، خوشی، امید کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ جو دل نماز سے جڑ جائیں وہ دنیا کی پریشانیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، نہ وہ کبھی یقین توڑے گا اور نہ کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا۔ مایوس مت ہوا کرو، دل سے نکلی ہوئی ایک بھی دعا ہر گمان کو بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے۔ یہ بات مت بھولنا کہ دنیا میں سے تمہارا حصہ صرف کفن ہے، باقی مال سب یہیں رہ جانے والا ہے۔